بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ فارق حق و باطل امام ہدا، فارق حق و باطل امام ہدا، تیغ مسلول شدت پہ لاکھوں سلام۔ ترجمان نبی ہم زبان نبی، جان شان عدالت پہ لاکھوں سلام۔ محترم حاضرین و سامعین، یکم محرم الحرام یوم شہادت ہے اس عظیم ہستی کا جس ہستی کو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے خود دعاؤں سے مانگا۔ سارے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین حضور کے مرید ہیں، لیکن اکیلے یہ مرد مجاہد جو کہ مراد رسول بنے، جن کو یہ وصف ملا کہ رب تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رب کی بارگاہ میں دعاؤں سے انہیں مانگا۔ وہ آتا ہے تو آنے دو، بچھا دو پل کے راہوں پر، وہ پہلا سا نہیں لگتا، کرو نہ شک نگاہوں پر، وہ آیا ہے نہ جانے کو خدا کا انتخاب آیا۔ کون؟ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو آئے تو عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ اب چونکہ عمر نے اسلام قبول کر لیا ہے، اب عبادت جو ہے وہ کھلم کھلا کی جائے گی، عبادت کا حق ادا کیا جائے گا۔ اس سے پہلے جتنی بھی ہجرتیں ہوئیں تو سب نے ہجرت جو ہے وہ چھپ کر کی، بغیر بتائے کی، لیکن واحد یہ مرد مجاہد تھے جنہوں نے اعلان کیا کہ کون ہے جو اپنے بچوں کو یتیم کروانا چاہتا ہے، کون اپنی بیویوں کو بیوہ کروانا چاہتا ہے۔ اگر کوئی ایسا شخص ہے تو آئے اور عمر سے دو ہاتھ کرے۔ عمر ہجرت کر رہا ہے اور علل اعلان کر رہا ہے۔ کون؟ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی تائید کے اندر تقریباً 20 کے قریب آیات بینات قرآن مجید کی نازل ہوئیں۔ میں برکت کے لیے چند آیات بینات آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، جو کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں اور اہل بیت اطہار میں سے ہیں، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا یہ قول معجم کبیر کے اندر موجود ہے۔ فرماتے ہیں کہ 39 لوگ اس وقت اسلام قبول کر چکے تھے، یعنی 40 کا عدد مکمل نہیں ہوا تھا کہ رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیت بینہ نازل فرمائی یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے لیے اللہ کافی ہے اور تمہارے اتباع کرنے والے، پیروی کرنے والے مومنین بھی۔ یہاں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے مطابق اس آیت مبارک کا جو اصل مصداق ہیں وہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اسی طرح کئی ایک آیات جو آپ کی تائید کے اندر، آپ کی موافقات کے اندر نازل ہوئیں۔ قرآن عزیز میں ایک مقام پر اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کا ادب سکھایا ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو جب محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آؤ تو اپنی آوازوں کو بلند نہ کرو، اگر تم نے ایسا کیا تو تمہارے اعمال حبط ہو جائیں گے، یعنی ضائع ہو جائیں گے، مٹا دیے جائیں گے اور تمہیں اس بات کا شعور ہی نہ ہوگا۔ یہ آیت مبارک جب نازل ہوئی تو خاص طور پر حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دو شخصیات اور ان کے علاوہ بھی کچھ صحابہ اکرام تھے جنہوں نے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اپنی آواز کو اس قدر پست کر دیا کہ جب وہ صحابہ ان کی گفتگو پر حیران ہوتے۔ اللہ رب العزت نے اس ادا کو پسند فرمایا اور قرآن عزیز میں سورہ حجرات کے اندر پھر فرمایا ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لهم مغفرۃ واجر عظیم۔ فرمایا وہ جو بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اپنی آوازوں کو پست کرتے ہیں، فرمایا کہ ان کے اس عمل سے اللہ رب العزت نے ان کے دل کے تقوی کو پرکھ لیا ہے اور فرمایا ان کے لیے اجر ہے، رب کے ہاں اجر عظیم ہے اور مغفرت ہے، یعنی بخشش ہے۔ تو یہاں مفسرین فرماتے ہیں کہ سیدنا فاروق اعظم اور جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خاص یہ مقام اور منصب حاصل ہوا۔ بہت ساری آیات ہیں اور بہت سارے آپ کے جو ہے وہ معاملات زندگی ہیں۔ ایک دفعہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، اس وقت رب تبارک و تعالیٰ کہاں ہے؟ اب یہ سوال جو تھا بڑا بے مثال بھی تھا اور حیران کن بھی تھا کہ رب کہاں ہے جس کی بارگاہ میں ہم جھکتے ہیں، عبادت کرتے ہیں۔ تو مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ابھی لبہائے مبارک جو ہے وہ ہلیں، اس سے قبل جناب سیدنا جبرائیل حاضر خدمت ہوئے اور آیت بینہ لے کر آئے۔
فرمایا کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، فرمایا کہ اے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو آپ کی بارگاہ میں سوال کر رہے ہیں، آپ سے پوچھ رہے ہیں، کہ انہیں کہہ دیجئے کہ عنی فإنی قریب، کہ میں بے شک ان کے قریب ہوں۔ یہ آیت مبارک جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق کے اندر نازل ہوئی، یعنی آپ کے سوال پر رب تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت بینہ نازل فرمائی۔ محترم حاضرین و سامعین، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا یہ مقام اور منصب تھا کہ دشمن آپ کے نام سے ڈرتا تھا، شیطان تو راستہ چھوڑ دیتا تھا، اور یہ واقعہ جو رہتی دنیا تک جو ہے وہ سیرت کی کتابوں کے اندر اور اہل محبت کے دلوں کے اندر جو ہے وہ چمکتا رہے گا، کہ جب قبل اول مسجد اقصیٰ جو ہے وہ فتح ہو رہی تھی، اور عیسائیوں نے کہا کہ آپ اپنا امیر المومنین صرف بلا لیں، ہمارے ساتھ ملاقات کرا لیں، ہم بغیر جنگ کے جو ہے وہ مسجد اقصیٰ آپ کے حوالے کریں گے۔ دنیا نے دیکھا جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جو ہے وہ ایک ہی سواری پر، کبھی غلام سوار ہوتا ہے، کبھی آپ سوار ہوتے ہیں۔ انہوں نے سمجھا شاید کوئی بڑا لشکر جرار ہوگا، ٹھاٹ باٹ سے آئیں گے، شاید کوئی بہت بڑی شخصیت ہوگی۔ حیرانی کا عالم اس وقت ہوا جب لوگوں نے دیکھا کہ 14 پیوند لگے، اکیلے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف اپنے غلام سمیت ایک ہی سواری پر جو ہے وہ مختلف جو ہے وہ سٹیپس کے اندر سوار ہوتے ہوئے مسجد اقصیٰ پہنچ رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام نے عرض کی کہ اے عمر فاروق، یہاں کے لوگ جو ہے وہ ٹھاٹ باٹ کو، یہاں کے لوگ جو ہے وہ پروٹوکول کو پسند کرتے ہیں، آپ ٹھہر جائیے، اچھے ترکی نسل کے گھوڑے پر بیٹھ جائیے، اچھا لباس پہن لیجئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ لباس حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف پھینکتے ہوئے فرمایا، اے عبداللہ بن رواحہ، یاد رکھنا، ہماری عزت میرے نام کی وجہ سے نہیں ہے، ہماری عزت ہمارے جاہ و جلال اور دہشت کی وجہ سے، پروٹوکول کی وجہ سے نہیں ہے، اللہ کی عزت کی قسم ہماری عزت اسلام کی وجہ سے ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ منصب اور اعزاز حاصل تھا کہ بہت سارے محکمے جو اس وقت بھی ہمارے ہاں رائج ہیں، پولیس کا محکمہ، اسی طرح فوجی چھاونیاں، اسی طرح دریا کی پیداوار، محصولات، اس کی لاگت، اسی طرح جو ہے وہ پوسٹ آفس کا نظام، اور بہت سارے ایسے نئے نئے منصوبے حضرت فاروق اعظم نے نہ صرف شروع کروائے بلکہ ان کو امپلیمنٹ بھی کروایا، اور رہتی دنیا تک جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام جو ہے وہ زندہ رہے گا۔ اور کبھی دشمن یہ کہتا تھا کہ اگر عمر کچھ عرصہ اور رہ جاتا، یا کبھی دشمن یہ کہتا کہ ایک اور عمر ہوتا تو پورے دنیا پر جو ہے وہ اسلام ہی اسلام ہوتا۔ دعا ہے خالق کائنات، خلیفہ دوم، مراد رسول حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی محبتیں، آپ جیسی عقیدتیں ہمیں بھی عطا فرمائے۔ یکم محرم الحرام آپ کا یوم شہادت ہے، آپ کی بارگاہ میں اِسال ثواب ضرور کیجیے گا، اللہ تعالیٰ ہماری محبتیں قبول فرمائے۔